دینداری نہیں ہوتی، اب چیزیں ہوتی ہیں دنیا داری کی، اور عام لوگوں سے لے کر دینی لوگوں تک سب کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ مشکلات بڑھی ہیں، اور بڑی ساری مجبوریوں نے لوگوں کو گھیر لیا ہے۔ وقت کا وزیر کسی درویش کے آستانے پہ فون کر دیتا ہے کہ میں نے ملنا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ کتنا کو انکار کرے گا؟ کس حد تک وہ منع کرے گا؟ مشکل ہو جائے گی نا بات۔ اور پھر یہ کہ جب آپ کسی بندے کی مزاج پر پورے اتر آئیں تو پھر تو واہ بلے، اور اگر آپ نے کسی جگہ اسے انکار کر دیا تو پھر تو بڑی بڑی فائلیں کھل جاتی ہیں، بڑے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت نظام الملت بالدین خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ بادشاہ کہنے لگا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں نے خواجہ نظام الدین صاحب سے ملنا ہے، تو آپ فرمانے لگے مجھے اس سے کام ہی کوئی نہیں، میں نے مل کے کیا کرنا، کام ہوگا تو مل لیں گے۔ تو اس نے نا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ ان سے کہنا میں امیر ہوں اس وقت، تو امیر کے احکام دین میں موجود ہیں، تو آپ مجھے اجازت نہ بھی دیں گے تو میں پھر بھی آ جاؤں گا۔ اب تو فقیروں کی تصویریں چڑھتی ہیں نا فلانے صاحب کے ساتھ، فلانے صاحب کے ساتھ، اور لوگ کرامت کے طور پر سناتے ہیں کہ یہاں فلانا بھی آتا جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں آ جاؤں گا، بس ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں بھی بلائیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ تو خواجہ نظام صاحب فرمانے لگے امیر خسرو سے کہہ دینا میری خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، تو ایک سے آئے گا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، تو آ جا، تو نے آنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اب مشکلات بڑھتی ہیں، اب پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ترجیحات تبدیل ہونے لگ جاتی ہیں، انسان ایک کھلونے کی طرح ہو جاتا ہے، رات کو اس کے عجیب و غریب مد و جزر ہیں۔ میں صرف خانقاہی لوگوں کی بات نہیں کرتا کہ وہ مجبور ہیں، میں نے مدارس بنانے والے علماء کو دیکھا ہے، ان کی بڑی مجبوری ہے۔ فنڈ دینا ہے سیٹھ صاحب نے، پھر سیٹھ صاحب نے فنڈ کے بدلے کئی کچھ لینا ہے، انہوں نے فون کرنا ہے کہ وہ جو بچے آپ نے دین پڑھانے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں ان کو لے کے آئیں، وہ میرے ابا کی قبر پہ قرآن شریف پڑھیں، اور وہ کتنا پڑھیں گے اتنا سیٹھ صاحب کی مرضی ہوگی۔ تو دنیا داری اگر آپ نے تھوڑی بھی چلانی ہے، تھوڑی بھی، تو آپ کا جو روحانی نقصان ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں یہ بکھری ہوئی بھیڑوں کے باڑے کی طرح ہوتے ہیں، اگر اس طرف والی بھیڑوں کو آپ ہانک کر لاتے ہیں تو ادھر والی نکل جاتی ہے، اور ادھر والی کو ہانک کے لاتے ہیں تو ادھر والی نکل جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ پھر حل بتائیں، تو فرمانے لگے حل یہ ہے کہ بندے چھوڑ دو، رب راضی کر دو، یہی حل ہے، اس کے علاوہ حل ہے ہی کوئی۔ پھر کیا ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جب تم ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے، تو رب خود لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ تو تیزی سے ہماری ترجیح، آپ یقین کریں ہم الجھے ہوئے لوگ ہیں، ہم پریشان لوگ ہیں۔ تو 6 فیکٹریاں جو بندہ چلا رہا ہے نا، 6 فیکٹریاں، وہ بڑا بلیک میل ہے، اس کو بڑے بڑے فون آتے ہیں، اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تیری فلانی شے پاس نہیں کریں گے اگر تو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا۔ دنیا داری نے لوگوں کو جکڑ دیا ہے۔ میں لوگوں کو دنیا دار نہیں کہتا، لیکن میں مجبور تو کہہ سکتا ہوں۔ تو تکلیف میں آ گئے۔ اگر ہماری ترجیح اللہ کی محبت ہوتی، اللہ کی محبت، تو پھر انسان کا نہ نفع دنیاوی لحاظ سے محدود ہوتا جاتا ہے، پھر وہ نہ سمجھتا ہے کہ میں ایک راہگیر بندہ ہوں، میں نے تھوڑا سا وقت گزارنا ہے، میں مسافر ہوں، پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ رات گزر ہی جائے گی، اگر اے سی نہیں بھی چل رہا تو پنکھے کے نیچے بھی بیت جائے گی۔ پھر اس کے دل میں نا ایک مخصوص سا قرار ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا یہ لوگ کئی دفعہ لڑ بھی پڑتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں نا جی، تو لاپرواہ بھی ہوتے ہیں، بے نیاز بھی ہوتے ہیں، پھر بہت زیادہ ان لوگوں کو مسائل بھی نہیں۔ داتا گانج بخش علی اجمیری، داتا صاحب رحمۃ اللہ، داتا صاحب نے نا کشف الموجود کے اندر باقاعدہ ایک پورا باب باندھا ہے خودداری اور عزت نفس کا۔ آپ فرماتے ہیں تو لمبی چوڑی سیاست نہ کر، تو یہ بات چھوڑ دے کہ فلانی مشکل پڑ گئی تو پھر بندہ کام کوئی نہیں آئے گا،
لہذا میں نے سیاستدانوں کی روٹی پکائی ہے، فلانی مشکل پڑ گئی تو کام کوئی نہیں آئے گا، میں نے علماء کو بلایا ہے، فلانی یہ ہر طبقات میں فرماتے ہیں تو یہ کام چھوڑ دے، تو نہ سیدھا سیدھا رب کی طرف توجہ کر۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ ناراض نہ ہونا، ویسے ہر بندے کی ایک سیاست ہے، گھر کے اندر بھی لوگ سیاست کر کے زندگی گزارتے ہیں، چھوٹے خاندانوں میں بھی سیاست چلتی ہے، یہ کوئی مخصوص لوگوں کا معاملہ نہیں، یہ ہر جگہ مسئلہ ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اگر کہتا ہے نا کہ میرے تعلقات ہوں گے تو نظام چلے گا، تو تعلقات یہ دیکھ کہ تیرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہے، اگر وہ تیرا رشتہ مضبوط ہے نا تو پھر دنیا داروں سے کمزور بھی ہوا تو تجھے کوئی شخص تکلیف پہنچا سکتا، اگر تو سچا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں ابو مسلم ایک بادشاہ گزرا ہے، اچھا آدمی تھا، اور اس کا جو کام زیادہ مضبوط تھا وہ یہ تھا کہ درود و سلام بڑے ذائقے سے پڑھا کرتا تو اس کے زمانے میں نا ایک درویش پر، فقیر پر لوگوں نے نا چوری کا جھوٹا الزام لگا دیا اور اس درویش کو جیل میں بند کر دیا۔ جیلوں میں صرف مجرم نہیں جاتے، ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمزوروں کو بند کرا لیا ہے تو ہم بڑے دلیر ہیں، ہاں جیلوں میں صرف مجرم نہیں جاتے، جیلوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی جاتے، تو یہ کوئی بندہ بہادر نہ سمجھے اپنے آپ۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو نا بیچارے کو، نیک آدمی کو چوری کے جھوٹے الزام میں نا جیل میں بند کرا دیا۔ ابو مسلم بادشاہ نا رات کو سویا، اتنی پیاری بات ہے اتنی توجہ بھی تو آپ کی ہونی چاہیے۔ ابو مسلم بادشاہ نا رات کو سویا، دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں، اور داتا صاحب نے لکھا ہے، بادشاہ کہتے ہیں میں رات کو سویا تو میرے نصیب دیکھو، مجھے خواب میں نا مدینے والے محبوب کی زیارت نصیب، خواب میری وچ ماہی آیا تو میں وہ گل وچ پا لئیاں باواں، کہ میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، کتے پھر بچھڑ نہ جاؤں، چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے بلواگاں، خواب میری وچ ایک بار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے سرکار تشریف لائے تو میں کچھ کہنا چاہتا تھا، پر ایک جملہ میرے حضور نے فرمایا، ایک ہی جملہ، سرکار فرمانے لگے بے گناہ فقیر کو بند کر دیا تیرے دور میں، تم نے خیال ہی نہیں کیا۔ بادشاہ کہتا بھائی اتنی بات، اور سرکار تشریف لے گئے، کہتے ہیں میں بادشاہ اس تیزی سے اٹھا کہ نہ سر پہ کپڑا نہ پیروں میں جوتا، سر پٹ دوڑا، اور اس نے پولیس والے سے نہیں کہا، سپاہی سے نہیں کہا، کوتوال سے نہیں کہا، خود جیل کا دروازہ کھولا، اس رب کریم کے بندے کو آزاد کیا۔ اور جب وہ بندہ جیل سے نکل رہا تھا تو بادشاہ کہنے لگا میں حکمران ہوں یہاں کا، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ پلٹ کے فقیر نے ایک جملہ کہا، فقیروں کا ایک جملہ بھی بڑی بڑی تقریروں پہ بھاری ہوتا ہے، پلٹ کے ایک جملہ کہا، کہنے لگے یار تو بادشاہ ہے پر تجھے بات کی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، یہ بھی سمجھ نہیں آئی بات کی، تو کہتا ہے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ کا کیا مطلب؟ فرمانے لگے جو تجھے سوئے ہوئے کو اٹھا کے میرے پیچھے بھیجیں، نہ تیرے پیروں میں جوتا نہ تیرے سر پہ کپڑا، جو آدھی رات کو اتنا کرم فرماتے ہیں وہ مجھے کسی بادشاہ کی ضرورت رہنے دیتے ہیں؟